बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 सितंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। वज़ीर आज़म हाउस से जो आडियोज़ का सिलसिला है वो जारी है, और अब तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौजूदा हुकूमत के जो वज़ीर इत्तलात हैं मरीम औरंगज़ेब की तरफ से भी कन्फेशन कर लिया गया है और तस्लीम कर लिया गया है कि ये जो आडियोज़ हैं ये दुरुस्त हैं। हुकूमत ने इन आडियोज़ को दुरुस्त तस्लीम कर लिया। अब हुकूमत की तरफ से जो कहा यह जा रहा है कि हैकर्स हैं, और शहज़ाद अकबर की तरफ से बड़ी अहम पॉइंट्स उठाए गए हैं, और अरबों रुपए की इस वक्त तक ऑफ़र की जा चुकी है कि अरबों रुपए ले लें और आप मज़ीद भी जो ऑडियोज़ हैं वो लीक न करें, और उस हवाले से बारगेनिंग चल रही है। और शहबाज शरीफ के और शरीफ ख़ानदान के ख़ास करीबी जो सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है, उसकी तफ़सील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। शहज़ाद अकबर की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो ऑडियोज़ का मामला है ये उस तरह हैक नहीं होती, और ये हैकर्स वाला ड्रामा रचाया जा रहा है। असल हकीकत ये है कि ये अंदर से ही मुस्लिम लीग नून और हुकूमत के लोगों में से या एजेंसियों में से किसी ने इसको लीक किया है और इसको बाहर सामने लाए हैं, और उसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है शहज़ाद अकबर ने कि जो सिविलियन एजेंसी है आईबी, उसको कमज़ोर करने के लिए या उसको ये बावर करवाने के लिए हुकूमत को कि वज़ीर आज़म हाउस का जो आपने सारे का सारा जो किरदार है या ज़िम्मेदारी है वो आईबी को दी हुई है, तो आईबी इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी और बाकी मामलात को देख सके। इस वजह से जो बाकी मुल्क की बड़ी एजेंसीज़ हैं वो अपना जो रोल है वज़ीर आज़म हाउस में वो लेना चाहती हैं। ये शहज़ाद अकबर की तरफ से बात की गई है, और उनका ये कहना है कि हमारा जो जितना भी हमारा वज़ीर आज़म हाउस में सिस्टम है वो इस तरह का नहीं है कि उसको हैक कर लिया जाए। जबकि अब मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं और मुस्लिम लीग नून के जो तर्जमान बने फिरते हैं सहाफ़ियों में, उनका ये कहना है कि ये मोबाइल के ज़रिए इन्होंने ऑडियोज़ बनाई हैं, ऑडियोज़ इन्होंने रिकॉर्ड की हैं, और ये जो ऑडियो लीक्स हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की हैं। अब इस वक्त इन्होंने बयानिया, और ये तकरीबन जो 18 घंटे के बाद बयानिया बनना शुरू हुआ है। अभी तक मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ और जो लीगी क़यादत है वो खामोश है। अब बयानिया ये बना रहे हैं कि ये पीटीआई ने किया है, और ये इनकी ये अक्ल के अंधे हैं। इमरान खान की तरफ से इस पर बड़ा जो तगड़ा किस्म का सामने आया है रिएक्शन। इमरान खान ने कहा है कि ये वो लोग हैं जो हमेशा से ही भारत नवाज़ थे, इनकी भारत के साथ रिश्तेदारियां हैं, इन्हीं की भारत के साथ सौदेबाजी है, भारत से ये लेन देन करते हैं। और इमरान खान ने करक जलसे में जो एक अजीम व शान जलसा था, वहाँ पर इमरान खान ने कहा कि सच अल हक है, और अल्लाह हमारा हक है, सिर्फ थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, सब सामने आ जाता है, हकीकत सामने आ जाती है। और इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ की ऑडियो टेप में 3 बातें सामने आई हैं। पहली ये कि मरीम नवाज़ अपने दामाद के लिए हिंदुस्तान से पावर प्लांट की मशीनरी इंपोर्ट करा रही हैं। आधी मशीनरी आ गई है, बाकी आधी के लिए सिफारिश कराई गई है। दूसरा ये कि मरीम नवाज़ मौजूदा दौर हुकूमत में नाजायज़ काम करा रही हैं। तीसरी बात यह है कि मरीम नवाज़ ने अब भी सच नहीं बोला जाता। पेट्रोल की कीमतें शहबाज शरीफ को कहती हैं कि बढ़ाई जाएँ, अवाम के सामने कहती हैं कि मैं इन कीमतों को मुस्तरद करती हूँ। इमरान खान ने कहा कि मैं कौम को बताना चाहता हूँ कि अल्लाह पे भरोसा और यकीन रखें, तो और कुछ वक्त सब्र कर लें तो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। उन्होंने कहा कि हकीकी आज़ादी की तहरीक में पूरे पाकिस्तान में मैं जा रहा हूँ। करक वालों का जज्बा देखकर साबित हो गया कि मेरी कौम निकलने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि 25 मई के वाक़ये को कभी नहीं भूल सकता, जब हमारी ख़वातीन और बच्चों पर शेल और गोलियाँ बरसाई गईं। अब पूरी तैयारी कर रहा हूँ। मुजरिम कातिल सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के लिए भी प्लानिंग कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी की तहरीक आखिरी और फैसला कुन होगी। इमरान खान ने कहा कि इस वक्त मुझे 3 विकटें नज़र आ रही हैं। एक बीमारी जरदारी, दूसरी जो बूट पॉलिश करता है शहबाज शरीफ, और तीसरी जो डीज़ल है फजल रहमान। ये 3 विकटें जो मुझे नज़र आ रही है, और मैं एक गेंद पर इन तीनों विकटों को गिराऊंगा। जिसने पैसे कमाने के लिए अपने बेटे को मवासलात की वजारत दिलवाई, इन तीनों के लिए स्विंग तैयार कर रखी है, एक ही गेंद में मैं तीनों को क्लीन बोल्ड करूंगा। साथ उनका ये भी कहना था कि मैं बच्चों को स्कूलों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पता होना चाहिए, और हमें तालीम देनी चाहिए। हम अपने बच्चों को तरबियत देंगे ताकि मेरी कौम दुनिया की इमामत करेगी। उन्होंने कहा कि हमारे पैगंबर ने दुनिया की इमामत की, और दोबारा हम हुकूमत में आएंगे तो रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी को दोबारा हम बनाएंगे, और इसी की मदद से दुनिया में हम इनकलाब लाएंगे।
جو رحمت اتھارٹی عمران خان کی جانب سے قائم کی گئی تھی، وفاقی حکومت تو بغض میں آ کے انہوں نے اتنا ایک خوبصورت کام اس کو بند کر دیا، لیکن پنجاب کی جانب سے جو رحمت للعالمین اتھارٹی ہے، وہ جو ربیع الاول شریف آ رہا ہے، اس میں وہ اپنی جتنی بھی ان کی طرف سے مختلف ایسے ایونٹس کروائے جا رہے ہیں تاکہ دنیا کو پیغام پہنچے کہ ہمارے پیارے پیغمبر اور ہمارے پیارے دین کا جو پیغام ہے وہ امن ہے، اور دنیا کو یہ بتانے کے لیے اور اپنے آقا کی آمد پر خوشیاں منانے کے لیے پنجاب حکومت نے بڑے پیمانے پر جو کام شروع کر دیا ہے، اسکولوں میں، کالجز میں، مختلف اداروں میں، سرکاری اداروں میں چراغاں کیا جائے گا، اور جو مختلف جو سیرت کے پروگرام ہیں اور بچوں کو، نوجوانوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے بتانے کے لیے اور دنیا کو پیغام پہنچانے کے لیے یہ ساری چیزیں کی جائیں گی۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے آڈیوز کا، ایک تو میں آپ کو بتا دوں، فضل الرحمان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس سے آڈیو کا لیک ہونا باعث تشویش ہے۔ یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ اس پر نہیں شرمندگی کا اظہار کرتے کہ جنہوں نے وہاں پر بیٹھ کر پلاننگ کی ہے، جنہوں نے عمران خان کو کے استعفے منظور کرنے کی پلاننگ کی ہے، جنہوں نے بھارت سے سودے بازی کی پلاننگ کی ہے، جنہوں نے وہاں پر بیٹھ کر یہ کہا ہے کہ چیئرمین نیب فلاں لگنا ہے اور فلاں نہیں لگنا۔ یہ ساری چیزیں، اس پر ان کو شرم نہیں ہے کہ قوم سے معافی مانگیں کہ بند کمروں میں یہ کیا ڈسکس کرتے ہیں، اور جو قوم کو نظر آتا ہے وہ اصل میں یہ بند کمروں میں اور لنڈن سے میاں نواز شریف سے جو ایک سزا یافتہ مجرم ہے، ان سے مشورے کرنے کے بعد یہ ملک کی جو ایک نیشنل پالیسی ہے وہ بناتے ہیں، اس پر شرم نہیں آنی۔ لیکن تشویش اس بات پہ ہے کہ جی یہ کیسے لیک ہو گیا، اور جو مریم اورنگزیب ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ خاص مقام پر فائز ہے، اور جو شرم ہے، حیا ہے، اخلاقیات ہے، کریڈیبلٹی ہے، وہ تو ان لوگوں کے بہت کوسوں دور ہے۔ اور جب یہ سارا معاملہ ہوا، وہ کہتے ہیں کہ آڈیو ثبوت ہے، کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوا، ہم نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ اب یہ بات کہہ کے آڈیوز کو تسلیم کر لیا، حکومت کی وہ وزیر اطلاعات ہیں، اور حکومت کا جو موقف ہے اور مسلم لیگ نون کی وہ ترجمان ہیں، انہوں نے وہ موقف دے دیا کہ ویڈیوز درست ہیں، ساتھ یہ کہا کہ ان ویڈیوز میں ہم نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا۔ اگر ہم کسی کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ استعفے منظور کرنے ہیں، یہ نہیں کرنے، اور میاں صاحب یہ کلیئر کریں گے، بالکل غیر قانونی کام نہیں ہے، بھارت سے اب سودے بازی کریں، پھر مریم نواز اور شہباز شریف کہیں کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ بھارت سے کسی اور ملک میں اور وہاں سے ہم وہ پلانٹ منگوا لیتے ہیں، بالکل کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے۔ اور وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ ڈیزل کی قیمتیں یا پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی ہے، بالکل کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ اتنے مطمئن قسم کے لوگ ہیں کہ ان کا اعتماد دیکھیں کہ جہالت پہ اتنے یہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور قوم کو یہ بیوقوف سمجھتے ہیں، اور قوم بیوقوف بننے والی نہیں ہے۔ اور غریدہ فاروقی اور طلعت حسین کا، باقیوں کا بڑے سارے صحافیوں نے اپنا رد عمل دیا ہے، جو تکلیف طلعت حسین اور غریدہ فاروقی کو ہے وہ واقعی قابل دید ہے۔ اور ان کی طرف سے جو چیزیں ہیں، وہ طلعت حسین کہتے ہیں شہباز شریف لیک سے پتہ چلا۔ یہ شہباز شریف لیک نہیں ہے، یہ مریم نواز لیک ہے۔ اب ایک شہباز شریف کو رگڑا نہ لگائے نا، جو اصل اس میں کھلاڑی ہے، جو کردار ہے، اس کو یہ ہمیشہ لفافہ خور بچانا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف لیک سے پتہ چلا کہ پی ایم آفس مکمل طور پر بگڈ ہے، پاکستان کی کسی وزیر اعظم کی کوئی بات چیت محفوظ نہیں، اور مواد لیک کرنے میں کوئی رکاوٹ یا ہچکچاہٹ نہیں، صرف موقع کی مناسبت درکار ہے۔ اس بگنگ کو روکنے کے لیے تمام ادارے ناکام ہیں، مزید لیکس ہوں گی، یہ کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں شہباز حکومت آڈیو لیکس تہلکہ خیز ہیں۔ وزیر اعظم کو دی گئی رپورٹ کے مطابق جاسوسی کے عمل میں دوسرے طریقوں کے علاوہ موبائل کے اسپیکر کے ذریعے بات چیت سنی اور ریکارڈ کی گئی ہے۔ اب یہ وہ بیانیہ جو لنڈن سے اب بنایا جا رہا ہے کہ موبائل فون استعمال کر کے پی ٹی آئی نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر کسی فرد یا گروہ نے کیا ہے تو اس سے خطرناک اور کیا ہوگا، اور اگر اندر سے ہوا تو وہ اس سے بھی برا ہے۔ پھر غریدہ فاروقی کہتی ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیو لیکس اتنا انتہائی سنگین سیکیورٹی مسئلہ ہے، اس کی فوری اور کڑی تفتیش لازم ہے، اور حقیقت عوام کے سامنے لائی جانی چاہیے۔ کن عناصر نے یہ کام کیا اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ مخصوص جاسوسی کب سے ممکن پائی ہے؟ کئی اہم سوالات ہیں جن کا براہ راست ملک کی سلامتی سے تعلق ہے۔ اب ان نیت کے بد لوگوں کا حال دیکھیں کہ ایک فیک آئی
خالد عمران خان وائی، اس پر یہ لوگ کس نے کہا، کس نے ورڈ جو ریکارڈ کی، کون سی ٹیکنالوجی استعمال کر کے کیا گیا، بلکہ سب نے یہ اس پر تفتیش ہونی چاہیے، اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. بہت غلط ہے. آج کچھ سامنے آ گیا ہے. نہیں کہہ رہے کہ مسلم لیگ کو معافی مانگنی چاہیے، نہیں کہہ رہے ان افسران کا نام آیا ان کو ریزائن کرنے، بلکہ کہتے ہیں یہ تو بہت غلط کیا ہے. ان کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے، اور یہ کہہ رہی کہ کیوں چہرہ بے نقاب ہے، جبکہ اب یہ آپ کو بچانے کے لیے جو اسلام آباد سے ہیں ان کا یہ ہے کہ امتی جو ایوان ہیں اور امتی جو لوگ ہیں انہوں نے یہ بچانے لیے مزید اس کو بچانے کے اور اس سے بچنے کے لیے انہوں نے ہیکر سے بات چیت، امتی اداروں کو ہیکر سے بات جاری ہے. 5 ارب روپے کے عوض مزید آڈیوز لیک نہ کر آفر کروائی گئی ہے، قیمت مزید بڑھانے کی پیشکش کی گئی ہے. گیم آن ہے. ان کے پیسے تو ہیں نہیں، ان کو تو اپنے آپ کو اپنی بچانے کے لیے یا اپنے آپ کو ننگا ہونے سے بچانے کے لیے تو کیا یہ تو 50 ارب بھی دینے کو تیار ہیں. اور ہیکرز کو بھی پتہ ہے کہ یہ کتنے پھنسے ہوئے ہیں. یہ وجہ ہے کہ اگر ڈیل نہ ہوئی تو ایسی ایسی چیزیں آئیں گی کہ سن کر آپ کے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگ جائیں گے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ اگر یہ ڈیل جو چاہ رہی ہے پیسوں کی ڈیل نہیں ہوتی تو مریم نواز اور شہباز شریف کا اور مسلم لیگ نون کا وہ چہرہ قوم کے سامنے بے نقاب ہوگا کہ شاید یہ چاہے جتنے پردے پورا میڈیا ان کے ساتھ اور ادارے ان کے ساتھ مل کے ان کے اوپر پردہ ڈالنا چاہیں، ان کے جو کرتوت ہیں وہ پھر بھی نہیں چھپیں گے. اتنا بڑا جو ہے وہ سامنے چیزیں آئی ہیں. اب دیکھتے ہیں ان کی جو بارگیننگ ہے وہ اس میں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں یا مزید چیزیں آتی ہیں. جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.